دیکھیے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس یحییٰ افریدی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ کر لیا ہے، اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو 23 فروری کا حکم نامہ ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور اس حکم نامے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان چاروں ججز نے خود کو اس کیس کی سماعت سے الگ کر لیا ہے، اور اب وہ بینچ اس کیس کی سماعت نہیں کرے گا۔ جو دیگر 5 ججز ہیں وہ یہ کیس سنتے رہیں گے، اور اس کے بعد جب اس سماعت کا آغاز ہوا تقریباً 2 گھنٹے کی تاخیر کے بعد، تو 5 ججز چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں کمرہ عدالت پہنچے۔ تو سب سے پہلے چیف جسٹس نے استفسار کیا بیرسٹر علی ظفر سے کہ کیا آپ بتائیں کہ کیا یہ بینچ مقدمہ سن سکتا ہے۔ اس پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جی بالکل، اور وہ دلائل دیں گے اس کیس کے اوپر۔ اس کے ساتھ ہی فاروق ایچ نائک، جن کی جانب سے پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی ایک مشترکہ سٹیٹمنٹ پڑھ کر سنائی گئی تھی، جس کی جانب سے بینچ پر اعتراض کیا گیا تھا جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظاہر اکبر نقوی پر، وہ روسٹرم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض کیا ہوا ہے، ہماری درخواست۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آپ کی بھی درخواست سنیں گے اور اس کو نمٹائیں گے، اور آپ کے بھی دلائل سنے جائیں گے، آپ کو پورا موقع دیا جائے گا۔ آج تقریباً 1.25 گھنٹے انتظار کیا جاتا رہا کمرہ عدالت نمبر 1 میں۔ 11:30 بجے سماعت کا وقت مقرر تھا انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کیس کا، لیکن تقریباً 1.25 گھنٹے کے بعد عدالتی اہلکار نے کمرہ عدالت میں آ کر یہ بتایا کہ تحریری حکم نامہ جو اس از خود نوٹس کیس کی سماعت کا پہلا حکم نامہ ہے اسے جاری کر دیا گیا ہے، اور اس تحریری حکم نامے میں پھر یہ بتایا گیا کہ 4 ججز کے الگ ہونے سے یہ بینچ ٹوٹ گیا ہے، اور وہ 4 ججز اب اس کیس کی سماعت نہیں کریں گے، اور وہ دوبارہ سے بینچ کی تشکیل کا معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوا رہے ہیں۔ جو ہی یہ آرڈر ویب سائٹ پر جاری کیا گیا، اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان جو دیگر 4 ججز ہیں ان کے ہمراہ کمرہ عدالت نمبر 1 میں پہنچے اور انہوں نے سماعت کا آغاز کر دیا۔ اب اس سے ظاہر ہے کہ نہ نیا بینچ بنایا جا رہا ہے، اور نہ ہی یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی تک فل کورٹ کی طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ جو اعتراضات کیے گئے تھے 2 معزز جج صاحبان پر پی ڈی ایم کی جانب سے، وہ بھی اس 5 رکنی بینچ جو اس وقت کیس کی سماعت کر رہا ہے اس میں شامل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جیسے ریمارکس بھی سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ کل صبح 9:30 بجے یعنی کل عدالتی وقت کے آغاز کے ساتھ ہی اس کیس کی سماعت کا آغاز کر دیا جائے گا، اور چیف جسٹس نے ایک دفعہ پھر یہ واضح طور پر ریمارکس میں کہا ہے کہ وہ جلد از جلد اس کیس کا فیصلہ سنائیں گے، جلد از جلد یہ کیس نمٹایا جائے گا۔ اور اب اس کیس کی سماعت اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے کمرہ عدالت نمبر 1 میں جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر علی ظفر نے اپنے دلائل کا آغاز کر دیا ہے، اور علی ظفر نے جب دلائل کا آغاز کیا تو چیف جسٹس کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا ان سے کہ عدالت کو آگاہ کریں کہ کیا عدالت یہ کیس سنے یا نہیں، جس پر ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بالکل ہم اپنے دلائل کا آغاز کریں گے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کل ہم اس مقدمے کو مکمل کریں گے، ہم اس سماعت کو مکمل کریں گے۔ اور جب اعتراضات کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے وکیل جنہوں نے گزشتہ سماعت پر ایک تینوں حکمران جماعتوں کی طرف سے ایک مشترکہ سٹیٹمنٹ پڑھ کر سنائی تھی جس میں اعتراض کیا گیا تھا بینچ کی تشکیل پر 2 معزز ججز پر، جسٹس مظاہر اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن پر، تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمارے اعتراضات کا معاملہ بھی عدالت کے سامنے ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آپ کے اعتراضات کو بھی سنیں گے اور اعتراض سن کر آپ کی جو درخواست ہے اسے بھی نمٹایا جائے گا۔ اور اب اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ بھی ریمارکس دیے کہ جب وہ کمرہ عدالت میں پہنچے کہ 4 معزز ممبرز نے اس بینچ کے انہوں نے بینچ سے خود کو علیحدہ کر لیا ہے، جبکہ باقی جو بینچ ہے وہ مقدمہ سنتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ان کی جانب سے کہ آئین کی تشریح کے لیے عدالت سماعت جاری رکھے گی، آئین کیا کہتا ہے اس کا دار و مدار تشریح پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ان کی جانب سے کہ کل صبح 9:30 بجے سماعت شروع کر کے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جب تک حکم نامہ ویب سائٹ پر نہ آ جائے جاری نہیں کر سکتے، اور جسٹس جمال مندوخیل کا نوٹ جس کے بارے میں پچھلی سماعت کے بعد بھی کافی زیادہ شور اٹھا تھا کہ ان کا جو نوٹ ہے وہ چیف جسٹس تک پہنچنے سے پہلے دیگر لوگوں تک پہنچ گیا، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جسٹس جمال مندوخیل کا نوٹ حکم نامے سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر آ گیا، مستقبل میں احتیاط کریں گے کہ ایسا واقعہ نہ ہو۔ اس وقت بھی جو اس کیس کی سماعت ہے وہ کمرہ عدالت نمبر 1 میں جاری ہے، اور چیف جسٹس کی سربراہی میں اب 9 رکنی کے بجائے 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، اور دیگر جو ججز ہیں 4 ان کی جانب سے خود کو بینچ سے علیحدہ کر لیا گیا ہے، اور ان کی جانب سے جو معاملہ تھا وہ دوبارہ بینچ تشکیل دینے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوایا گیا تھا،
تاہم جو دیگر 5 ججز ہیں اس حوالے سے چیف جسٹس نے کمرہ عدالت میں آتے ہی یہ کہا کہ وہ 5 ججز کیس سنتے رہیں گے. یہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے اور آئین کیا کہتا ہے اس کے حوالے سے جو اس کی تشریح ہے اس میں واضح کر دیا جائے گا. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کل صبح 9:30 بجے پھر سے اس کیس کی سماعت کرے گی اور کوشش کریں گے کہ جلد از جلد اس کیس کو مکمل کیا جائے. یہ اہم ریمارکس ہیں چیف جسٹس کی جانب سے جو کیس کو مکمل کرنے کے حوالے سے دیے گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ کل صبح 9:30 بجے کیس کی سماعت کی جائے گی اور اس کے بعد کوشش کی جائے گی کہ جلد از جلد اس کیس کی سماعت کو جو ہے وہ مکمل کیا جائے. آج 11:30 بجے سماعت کا وقت مقرر تھا لیکن تقریباً 1.25 گھنٹے تک کمرہ عدالت میں انتظار کیا جاتا رہا ججز کے آنے کا. اس دوران جو تمام سٹیک ہولڈرز تھے, تمام میجر پولیٹیکل پارٹیز, ایڈوکیٹ جنرل صوبوں کے, اٹارنی جنرل فار پاکستان, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی قانونی ٹیم, پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر فواد چودھری, ڈاکٹر شیریں مزاری, ڈاکٹر شہزاد وسیم, اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جماعتوں کے جو قانونی لوگ ہیں وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے. خاصا رش تھا کمرہ عدالت میں اور انتظار کیا جا رہا تھا کہ ملکی تاریخ کے اس ایک اہم ترین مقدمے کی سماعت کس وقت شروع ہوگی کیونکہ 11:30 کا وقت تھا. تقریباً 1.25 گھنٹے تک انتظار کیا جاتا رہا اور اس دوران جو ہے وہ ججز کمرہ عدالت نہیں آئے. تاہم 1.25 گھنٹے کے بعد ایک عدالتی اہلکار نے کمرہ عدالت میں آ کر بتایا کہ جو تحریری حکم نامہ ہے وہ ویب سائٹ پر جاری کر دیا گیا ہے اور اب اس تحریری حکم نامے کے بعد جو ہے وہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 4 معزز ججز نے خود کو بینچ سے علیحدہ کر لیا, تو 9 رکنی لارجر بینچ ٹوٹ گیا ہے اور اس 4 ججز کی جانب سے دوبارہ بینچ تشکیل دینے کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھجوایا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ 4 ججز نے خود کو اس کیس کی سماعت سے الگ کر لیا ہے لیکن جو دیگر 5 ججز ہیں وہ یہ کیس سنتے رہیں گے اور کوشش یہ کی جائے گی کہ کل جو ہے وہ اور جلدی سماعت کا آغاز کیا جائے. صبح 9:30 بجے سماعت کا آغاز کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ جلد از جلد اس کیس کی سماعت کو مکمل کیا جائے. اب جو اعتراضات ہیں پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور JUI شامل ہیں, انہوں نے 2 معزز بینچ کے جو ارکان ہیں ان پر بھی اعتراض کیا ہوا ہے, جسٹس مظاہر اکبر نقوی اور جسٹس اجاز الحسن پر. اور آج جب اس تمام ایپیسوڈ کے بعد سماعت کا آغاز ہوا تو فاروق ایچ نائک جنہوں نے گزشتہ سماعت پر اعتراضات والی اسٹیٹمنٹ مشترکہ طور پر تمام جماعتوں کی طرف سے پڑھ کر سنائی تھی, اس کے حوالے سے اپنی درخواست کا حوالہ دیا. تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں اور آپ کے جو اعتراضات ہیں, جو آپ کی درخواست ہے فل کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے, معزز ججز پر اعتراضات کے حوالے سے, اس کو بھی نمٹایا جائے گا. اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے کمرہ عدالت نمبر 1 میں خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت جاری ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر علی ظفر اس وقت جو ہے وہ روسٹرم پر دلائل دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب 9 میں سے 5 ججز پر مشتمل بینچ یہ سماعت کر رہا ہے. 4 معزز ججز نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا ہے. ان میں جسٹس اجاز الحسن, جسٹس اطہر من اللہ سماعت کرنے والے بینچ میں شامل نہیں ہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سماعت کرنے والے بینچ میں شامل نہیں ہیں, جبکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال, جسٹس جمال مندوخیل سماعت کرنے والے بینچ میں شامل ہیں. جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر اور جسٹس محمد علی شاہ سماعت کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اب